الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنين۔ ہمارے قابل احترام سامعین اور ناظرین یہاں اور باہر بھی جہاں کہیں بھی ہوں، آج کے خطبہ جمعہ کے پہلے حصے کا عنوان تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ پہلے حصے کا عنوان تھا نعمت امن و امان، اور دوسرے حصے کا یہ تھا کہ ایک عام مسلمان، ہر ایک مسلمان کی اس کے تئیں ریسپانسبلٹی یا ذمہ داری کیا ہے، اور دونوں کو ملا کر جو آج کا تحریری خطبہ تھا وہ یہ تھا کہ وحدت الکلمہ یا امت کی صف بندی۔ تو آئیے اس کا ہم کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خطبہ سنا یا سماعت فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امن و امان یا عافیت۔ یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کو بلکہ کہا ایک موقع پر کہ ایمان کے بعد عافیت، اور اسی میں امن امان بھی شامل ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے جبکہ عافیت شامل ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ امن و امان جو ہے اسی سے ایمان کی بھی جو سب سے قیمتی نعمت ہے اور جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر یہ جان امن و امان کے ساتھ بے فکر و بے خطر، بلا کسی ٹینشن یا بلا کسی فکر و اندیشے کے اپنے ایمان کو روز افزوں، مقوی، مضبوط، طاقتور بناتے ہیں، کیونکہ امن جو ہے وہ ایمان اور جان کی دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ جیسی بے آب ہو گیا ایک بنجر زمین میں اپنے خانوادے یا عیال کو بسایا، تو اللہ سے جو سب سے پہلی چیز مانگی وہ یہی تھی، امن اور امان، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ پھر آگے دعا کی وجنبنی وبنی، با کے زبر کے ساتھ، ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ اس شہر یعنی مکہ کو، اس میں پورا جو حرم ابراہیمی جس کو حرم مکی کہتے ہیں یہ شامل ہے، اے اللہ اس شہر کو امن کا یا اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا، اور ساتھ یہ دعا کی کہ مجھے اور میری ذریت کو، میری آئندہ والی نسل کو شرک سے بچا کر رکھنا۔ اس بات سے ہمیں بچا کر رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا کہ کہیں بت پرستی جیسا گناہ سرزد نہ ہو مجھ سے یا میری اولاد سے، میری ذریت سے۔ اگر اس پر غور کریں، اگرچہ اس طرح نہیں خطبے میں ضمن یہ چیز آئی، غور کریں تو اس آیت کے دونوں حصوں کا، دعا کے دونوں حصوں کا بڑا گہرا ربط ہے کہ ایمان اور توحید کی آبیاری کے لیے امن ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے؟ شرک۔ امن کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ شرک، کیونکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، ساتھ ہی دعا کی کہ بت پرستی کی علائش سے یہ توحید، یہ صاف عقیدہ کہیں آلودہ نہ ہو، لہذا مجھے میری ذریت کو بت پرستی سے اے اللہ امن رکھنا، بچائے رکھنا۔ مزید جو خطبے کے ذرا تھوڑا آگے جا کر اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا گیا کہ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، بِشِرْک، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے داغدار و آلودہ نہیں کیا، اولئک
लहुमुल अमन, इन्हें अमन नसीब होगा, और इन्हें वलाइका हुमुल मुहतदून, और इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हदायत मिलेगी। तो खुलासा कलाम हकीकतन पूरे खुतबे का खुलासा ये था कि जो यहाँ आप अमन व अमान की रेल पेल देख रहे हैं, ये उस वक्त से है जब से तौहीद की खिदमत की जाने लगी। तौहीद से पहले जब शिर्क व बिदआत और खुराफात और जहालत थी तो किसी किस्म का अमन अमान नहीं था, ना अमन जान व ईमान, ना अमन गज़ा व दवा, कोई चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें तौहीद की बरकत से आई। और ये जो कुरानी आयात आपके सामने पढ़ी गई, ख्वाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अपने औलाद के लिए जब मक्का में आबाद किया, या फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला की बिशारत कि अगर आपको अमन चाहिए तो फिर आपने ईमान को शिर्क की आलूदगी से, दागदार होने से बचाकर महफूज रखना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को अमन मिलेगा। उसके बाद जब से यहाँ पर इस किस्म का तफर्रुक और तहज़्ज़ुब और तअस्सुब, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, सिर्फ किताब व सुन्नत को अहले इल्म ने नस्बुल ऐन बनाया, और फिर अल्लाह की तौहीद और लिल्लाहियत पर कारबंद होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा मेथड और मनहज रहा, तो अल्लाह ताला की तरफ से हर तरह का अमन मुयस्सर हुआ। वही ज़मीन जो बंजर बेलक को दगा थी, उससे फिर अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ के चश्मे फूटने लगे कि पूरी दुनिया में अमन और अमान की मिसाल दी जाने लगी। क्योंकि अमन अल्लाह ताला की नेमतों में से बड़ी नेमत है, क्योंकि इसी के होते हुए आदमी सही तरीके से अपने ईमान की हिफाजत और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने बनी नौ इंसान को, जिन्न को पैदा किया, और जिस मकसद की आबियारी के लिए तमाम अंबिया और रसूल को मबूस किया, वो तभी जाकर पूरा हो सकता है जब क्या हो, अमन और अमान पाया जाए। और इसकी कुंजी भी बता दी गई कि जहाँ शिर्क आया वहाँ ये सारी मुसीबतें आएंगी, और जहाँ तौहीद और इत्तबा रसूल की फरमा या क्या रही, फरमा रवाई रही, वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से ये अमन होगा। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, लिहाजा इसकी हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र इस पर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो उनमें बरकत होगी, वला इन कफरतुम, और कहीं तुमसे उसमें नाकदरी हुई तो ऐसी सूरत में मेरा दर्दनाक अज़ाब। यहाँ पर दीनी तालीम की तरवीज, कुरान की तालीम की तरवीज, और इसी तरीके से नबी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये अमन के बड़े असबाब और ज़राए में से है। बल्कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ही को इस उम्मत की खैरियत यानी अमन व अमान की ज़मानत करार दिया है, और ये चीज़ें जब तक मौजूद हैं तो जब तक किसी किस्म के खलल का इम्कान नहीं। ये था पहला हिस्सा। और इसी में कुतुब सुनन में भी और सहीहुल अदबुल मुफरद जो इमाम अलबानी की है, और अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का किताब है, जिसकी तस्हीह इमाम अलबानी ने करके हसन करार दिया है इस रवायत को, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन बात आमिनन फी सिरबिही व मुआफन फी बदनिही व इंदहु क़ूत यौमिन व लैलतिन फ़क़द हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, कि जिस आदमी को अमन व अमान की रात मुयस्सर होगी, कि बेफिक्र उसने नींद की, रात को अपने घर में पनाह मिली, और उसे अल्लाह ताला ने रात सर छुपाने के लिए एक आशियाना और ठिकाना अता किया है। मन बात आमिनन फी सिरबिही व मुआफ़न फी बदनिही, और जिस्म को अल्लाह ताला ने बीमारियों से बचाकर अमन में रखा है, सेहत की अमानत से नवाजा है। व इंदहु क़ूत यौमिन व लैलतिन, उसके बाद 2 टाइम की रोटी है, 2 टाइम का खाना है, तो सारी दुनिया की नेमतें जमा हो गई। क्योंकि जब दूसरा दिन आएगा तो अल्लाह ताला और रिज़्क़ के लिए, जब पहले का आप शुक्र करेंगे तो पहले से भी बेहतर नेमतें खोलेगा। बकाई ने मशहूर दुर्रुल मंसूर अपनी मशहूर तफसीर में लिखा है लिनज़्मिल आयात वस्सुवर गालिबन, तो अल-बकाई रहमतुल्लाह ने कहते हैं कि अल्लाह की नेमतें
جب آپ شکر کرتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جیسے امن کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، سنت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، رزق کی فراوانی کی نعمت ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا جب آپ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ تھوڑی بھی ہوں تو جو آپ کے پاس موجود ہوں وہ سیکور اور مامون اور محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جن کی آپ کو چاہت ہوتی ہے وہ کشاں کشاں آتی ہیں۔ لیکن ہائے وہ یہ کرتے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، گزر بسر نہیں ہو رہا، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، چاہے صحت ہو، ایمان ہو، روٹی روزی ہو، جب ان کی ہم نہ قدری کرتے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ تو دور بھاگ جاتی ہیں وہ نعمتیں، اور جو پاس ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنے اور کھسکنے لگتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے۔ اب دوسرا حصہ یہ تھا کہ بھائی آپ کی بحیثیت مسلمان جو یہاں پر مقیم ہیں یا یہاں کے شہری ہیں، کیا ذمہ داری ہیں؟ سب سے پہلے کہ اپنے رب کے لیے اپنے نبی یعنی مخلص ہوں اللہ کی توحید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور اس کے بعد امت کی صف بندی میں کوئی سی بھی ایسے کام میں اپنا رول نہ ادا کریں، اور نہ کسی قسم کا اعلی کار بنے کہ جس سے امن و امان میں کسی قسم کا خلل پڑتا ہو، یا امن و امان جس سے متاثر ہو۔ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہر اس چیز سے اس سے بچانے کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا کریں جو امت کے امن و امان یا صف بندی میں اس کے لیے کیا ہو، باعث خلل ہو۔ کیونکہ یہ ساری کی ساری کشاکشی اور جو آپ چمک دمک دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد کیا ہے جی، امن و امان کے نتیجے میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو کلمہ حق پر جمع کرے، اور اسی طرح جو ائمہ دین ہیں اور ذمہ داران ان کی اطاعت میں آپ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کریں، کہ اللہ رب العالمین کے فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، تنازع ہو سکتا ہے کبھی بھی، فردوا الی اللہ والی الرسول الی اللہ والی الرسول، اور اگر کہیں تنازع بھی ہو تو اس کو اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی، بالخصوص غزہ کے مظلوموں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے زخمیوں کو شفا اور عافیت سے نوازے، بدترین دشمن کے خلاف ان کو فتح اور امت مسلمہ کو فتح اور کامیابی عطا کرے، یہود کو اللہ رب العالمین شکست و ذلت سے دوچار کرے، اور جو بھوکے ہیں اللہ رب العالمین انہیں رزق مہیا کرے، اور جو بیمار اور زخمی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت اور شفا دے، اور جلد از جلد کامیابی فتحیابی کے ساتھ سرخرو کر کے اس ناقابل برداشت اس ظالمانہ ظلم سے انہیں نجات دے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الامين، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔